اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی ایک کتاب جس کا نام انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یعنی اس انسانی دنیا پر مسلمانوں کا عروج کب شروع ہوا، ترقی کب شروع ہوئی اور کب وہ زوال کے شکار ہوئے، حضرت نے ان کی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اور حضرت کی اس کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ مسلمان تو اور انگریزوں نے بھی اس کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان اس کتاب پر اپنا عمل شروع کر دے، اس میں جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیوے تو بہت ہی جلد اس دنیا میں انقلاب آئے گا۔ تو حضرت نے اس میں ایک ادیب کی بات نقل کی ہے کہ ایک ادیب نے بہت ہی خوب بات بیان کی کہ آج تک انسانوں کو دو چیزوں کا علم ٹھیک ان کے وقت پر نہیں ہو سکا۔ ایک چیز کا تعلق فرد کی زندگی سے ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اسے نیند کس وقت لگتی ہے، اس کا ٹھیک وقت آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اور ریسرچ کرنے والوں نے آج کل سائنسدانوں کو ریسرچ کا بہت ہی بخار چڑھ گیا ہے اور وہ ریسرچ بھی کر رہی ہیں اور اچھے نتائج پر وہ پہنچتی بھی ہیں۔ اور خاص طور پر اسلام اور دین نے ہمیں جو حکم دیا ہے ان پر یہ بہت ہی ریسرچ کرتی ہے۔ تو اسی طرح نیند کب آتی ہے اس پر انہوں نے ریسرچ کی اور بالکل انسانوں پر ریسرچ کی کہ کب انہیں نیند آتی ہے اور نیند آنے کے وقت کیا حالات آتے ہیں، کیا آنکھوں سے کچھ نظر آتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کچھ آدمیوں کو مقرر کیا اور مشینوں کے ذریعے سے ان کی آنکھیں کھلی رکھی تاکہ کچھ معلوم ہو سکے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نیند آتی ہے تو آنکھ لگتی ہے، آنکھیں بند ہوں گی تبھی اچھی طرح نیند آ سکتی ہے، لیکن جب آنکھیں کھلی ہوں تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر محمد جو پڑوس ملک کے ہیں تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ان پر یہ ریسرچ شروع ہوئی اور جب انہیں نیند آئی
اور نیند آ بھی رہی ہے مگر آنکھیں کھلی ہیں، تو ایک طرف سے نیند کا زور، دوسری طرف سے آنکھیں کھلی، تو فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں وہ اندھے ہو گئے، ان کی بینائی چھین لی گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ یعنی قدرت نے جو نظام اپنے بدن میں رکھا ہے، اگر اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو یہی ہوگا کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو نیند آئیں گی، دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو تیسری چیز وجود میں آ جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پر ریسرچ کی جا رہی تھی وہ اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لی گئی۔ تو عزیز دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ آج تک انسانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ نیند کب آتی ہے، اور دوسری چیز جس کا علم نہیں ہو سکا وہ یہ ہے کہ امت کب زوال کا شکار ہوتی ہے، معاشرے میں زوال اور ڈیموشن اور ان کی ترقی رکنا کب بند ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کو ایک شاعر نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں اس کا ترجمہ اپنے شعر میں کر دیا، کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے آپ بدلنے کا۔ تو اللہ پاک نے اگر انسانوں پر کچھ مصیبتیں لائی ہیں تو یہ مصیبت خود ان کے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ آج ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ حالات بدل جائے، لیکن حالات بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی حالت بدلی جائے۔ جب ایک حالت بدل جائیں گی تو حالت سے بدلتے بدلتے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ اور قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ملک میں اور زمین میں جو فساد آتا ہے وہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے کہ اعمال بگڑ گئے۔ اور دوستوں، جب جب بھی مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اپنے ایمان میں کمی دکھلائی ہے، اعمال میں غفلت برتی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آیا ہے۔ کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا ایک دور تھا، مسلمانوں نے ایک لمبے زمانے تک حکومت کی اور اپنا لوہا لوگوں سے منوایا، مگر جب اعمال میں، ایمان میں کمزوری مسلمانوں نے دکھلائی تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو پڑا۔ آج ایک ملک ہے جسے اسپین کہا جاتا ہے، اور پہلی تاریخ میں اسے کہا جاتا تھا اندلس، اور بڑی عظیم تاریخ اس ملک کی رہی ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال تک حکومت کی ہے۔ 800 سال۔ اور اس زمانے میں یہ علم کے دریا بہاتا تھا، کوئی یہاں سے کسی کا نام مفسر، کوئی محدث جلیل القدر، تابعین تبع تابعین یہاں سے بن کر روانہ ہوتے تھے۔ گویا کہ علم و فضل کا
ایک بہت ہی شاندار ملک مانا جاتا تھا، اندلس، اور جس کو فتح کرنے کے لیے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوتے ہیں، اور صرف آپ کے ساتھ 7,000 کا لشکر ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اور آپ کا سفر کشتیوں میں ہوا۔ چنانچہ جب آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کچھ نیند سی طاری ہوئی، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ خلفائے راشدین بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، اور سب کے سب ہتھیار سے لیس مسلح، اور آپ طارق کے پاس آئے اور کہا کہ طارق آگے بڑھتے چلے جاؤ، اندلس میں داخل ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور آپ کے ساتھ چند صحابہ اس اندلس میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت طارق بن زیاد نے یہ خواب اپنی فوج کو سنایا اور بشارت دی اس بات کی کہ لوگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح ہمارے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب آپ اس اندلس کے ساحل پر اترے ہیں اور آپ نے کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا، لوگ کہنے لگے طارق کیا کر رہے ہو، یہ کشتیاں تم جلا رہے ہو، سامان ہمارا برباد کر رہے ہو، کہیں آپ کی عقل میں تو کچھ فطور نہیں آیا، یہ پاگلوں والی حرکت تم کیوں کر رہے ہو، ہمیں ہمارے ملک واپس جانا ہے۔ تو حضرت طارق بن زیاد مسکرائے اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کر عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو تاریخ میں سنہری الفاظ سے آج بھی رقم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ اس کو علامہ اقبال نے فارسی شعر میں یہ کہا ہے۔ تو کہا کہ مسلمانوں، تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم واپس اپنے ملک جا رہے ہیں؟ یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے، اور ہر ملک ہمارا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی اور ادھر سے روڈرک جو عیسائی بادشاہ تھا، اس کا سپہ سالار جنگ کے لیے میدان کارزار میں آیا، تو اپنے بادشاہ کو خط لکھتا ہے کہ روڈرک، خدا جانے یہ قوم کون سی قوم ہے جن سے ہم اور آپ لڑ رہے ہیں، یا آسمان سے ٹپکی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ وہ سپہ سالار وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر اس بادشاہ نے اور زیادہ 70,000 کا لشکر وہاں پر بھیجا، اور دوسری طرف دوسرے مسلمان بادشاہ نے جن کا نام موسیٰ بن نذیر، انہوں نے 5,000 کا لشکر روانہ کیا۔ تو اب ایک طرف ہے 12,000 اور دوسری طرف ہے 70,000۔ عزیز دوستو، ذرا ہم غور کریں تو کیسا اس وقت کے مسلمانوں میں شہادت کا جذبہ ہوگا، اور ایمان اور ایمانی طاقت کتنی پاورفل ہوں گی کہ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ کس طرح میں بھی راہ خدا میں قربان ہو جاؤں اور شہادت کا جام نوش میں نوش کروں۔ چنانچہ آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا اپنے فوج کے درمیان، آج تک وہ خطبہ ہر عالم کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم الا الصبر والصدق۔
اے لوگوں تمہارے لیے بھاگنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ پیچھے دیکھو تو تمہیں دریا نظر آئے گا اور آگے تمہارے دشمن ہیں، لہذا سچائی کا ساتھ دینے کے علاوہ اور میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھلانے کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں، مال غنیمت کے علاوہ تمہارے لیے کوئی سامان نہیں، اور تلواروں کے علاوہ کوئی تمہیں پناہ دینے والا نہیں۔ تو جب آپ نے خطبہ دیا تو ایک عجیب روح ان جنگجو اور مسلمانوں کے دل میں پیدا ہوئی، چنانچہ آپ لڑے ہیں اور طارق بن زیاد نے اس کا سر قلم کیا اور اللہ پاک نے اس اندلس کو حضرت طارق بن زیاد کے ہاتھوں فتح دلائی۔ تو 800 سال مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی اور علم و فضل کے دریا بہائے، لیکن جب فکر آخرت سے لاپرواہی برتی گئی اور اس وقت کے مسلمانوں کو یہ بخار چڑھا کہ کس طرح انگریزوں کی تہذیب نہیں بلکہ تخریب کو ہماری اولاد کو پڑھانا چاہیے، اور ہر ایک غیروں کی تعلیم اپنی اولاد میں منتقل کرتی چلی گئی، غیروں کی تہذیب ان کا کلچر انہوں نے اپنانے کی کوشش کی اور فکر آخرت کو بھلا دیا، اور اپنے اسلاف کی عظیم قربانیوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ پاک کا عذاب ان پر آ پڑا کہ آج کیا حال ہے؟ آج وہاں کا کوئی مسلمان اپنا اسلامی نام نہیں رکھ سکتا، انہیں انگریزی نام رکھنے پڑتے ہیں۔ کوئی عبداللہ، عبد الرحمن وہاں نام نہیں رکھے جاتے۔ جہاں پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آج وہاں پر مسلمان علی الاعلان کھلم کھلا اپنی عبادت نہیں کر سکتا، اور جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، آج ان کی تعداد وہاں پر مکمل 10 لاکھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا زوال اللہ پاک نے دین پر نہ چلنے کی بنیاد پر، ایمان میں اعمال میں کمزوری دکھلانے کی بنیاد پر اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ عزیز دوستو، حالت ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، اس قوم میں بہت ہی جلد از جلد زوال شروع ہو جاتا ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، جس قوم میں یہ جذبہ ہو کہ کس طرح وہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ رکھ سکے، تو جو قوم اور جو معاشرہ اس پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک ساری دنیا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ ہم نے کئی روز پہلے، کئی مہینوں پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک افغانستان کہ کس طرح وہاں کے پٹھانوں نے پوری دنیا کی عمارت کو اور پوری دنیا کی سیاست کی اینٹ بجا دی، کہ رشیا وہاں پر آیا، ان پر کئی سالوں تک ظلم کیا، مگر اس کا ظلم ان کے ایمان کے آگے نہ چل سکا۔ جرمن، فرانس، ہالینڈ اور کئی ملکوں کی آرمی وہاں پر آئی ان سے لڑنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے سامنے ہر ایک کو نیست و نابود کیا۔ 20 سال امریکہ نے وہاں پر لڑائی لڑی، مگر آخر میں وہاں سے پٹ کے گئے۔ اور کس سے پٹے؟ جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور نہ رہنے سہنے کا کوئی ڈھنگ ہے، صرف اور صرف ایمان دلوں میں ہے اور اسباب اختیار کیے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے، امریکہ نے کئی سہولتیں دی کہ تم بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے، ہم ہر
ملک کے دنیا کے کسی بھی کونے میں تمہیں ہم جو چیز چاہیں گے تمہیں ہم دیں گے، لیکن ان کا ایک ہی کہنا تھا۔ وہ کہنا کیا تھا؟ وہ کہنا یہ تھا کہ جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ قوم ہم پر حکومت کیسے کر سکتی ہے، ان کی حکومت کا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ گاؤں گلی ایک ایک محلے میں وہاں پر جنگ ہوئی ہے، کیچڑوں سے اور پتھروں سے وہاں کے لوگوں نے جنگیں کی ہیں، اور اللہ پاک نے 20 سال کے بعد ایسی فتح نصرت دلائی کہ آج سب کو ان کا حکم ماننا پڑا اور انہیں اپنی اسلامی عمارت تسلیم کرنا پڑی، اور آج وہاں اسلامی شریعت موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں دی، ایک فکر ایک جذبہ تھا کہ نہیں، یہاں پر اگر دین غالب ہوگا تو اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ عزیز دوستوں، اخیر میں قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی راستے پر چلتے تھے تو اگر وہ راستے پر لوگ چلتے رہیں گے تو وہ راستہ موجود رہے گا، لیکن اگر لوگ اس راستے پر چلنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا تو راستے کو مٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ وہ راستہ خود بخود مٹ جائے گا۔ اور ایسی مثال مسلمانوں پر آپ نے دی کہ مسلمان جب تک اگر اس قوم کو ملک ہندوستان میں رہنا ہے تو انہیں اپنے دین پر چلنا ہوگا، شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو دنیا کی کوئی حکومت ہمیں برباد کرنے کے لیے آئیں گی نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ہم خود بخود ہمارا دین یہاں سے رخصت ہو چکا ہوگا اور ہم مٹ چکے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم دین پر قائم رہے، ہم نے اپنی شریعت پر عمل کیا، ہم نے اپنے معاملے میں اسلام کی طرف رہنمائی کی، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ آج جو قانون لایا جا رہا ہے UCC کا، یہ کیوں؟ یہ ہماری ہی کرتوت کی وجہ سے۔ ہم اپنے معاملوں کو اسلامی بورڈ میں لے کر نہیں جاتے، امارت شریعہ حکومت نے خود ہمیں دی ہے کہ مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے تاکہ مسلمان اپنے مسائل وہاں پر جا کر حل کریں، لیکن ہمارا ذرا سا بھی کچھ معاملہ آتا ہے کہ جائیداد کا مسئلہ آتا ہے، وراثت کا مسئلہ آتا ہے، طلاق نکاح کے مسائل آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کورٹ نظر آتا ہے، حالانکہ حکومت نے خود ہمیں یہ کورٹ دیا ہے کہ مسلمان اپنے خود جا کر امارت شریعہ میں اپنے مسائل کو حل کریں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے پاس خود اپنا پرسنل لا ہونے کے باوجود ہم تک آ رہے ہیں، تو ان کو دینے کا کیا فائدہ، لہٰذا ان سے چھین لیا جائے۔ تو دعا کیجئے کہ وہ قانون، وہ بل پاس نہ ہو، اور کئی 2 ملکوں میں وہ قانون پاس ہو چکا ہے اور اس کی حساب سے رائے بھی مانگی جا رہی ہے کہ اور اس کے لیے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے دین کی ہماری حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے، اور دین کے جتنے بھی قانون ہیں اور جتنے بھی تحفظات ہیں ایک ایک چیز کی ہم سے حفاظت کروائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آ جائیے، صفوں کو پر کر لیجیے، آگے بہت ہی خالی جگہ نظر آ رہی ہے۔